اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ملا نصیر الدین کے کارنامے سنیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے ملا نصیر الدین کا نام یقیناً سنا ہوگا اور ان کے کارناموں کے بارے میں تو آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ پڑھا بھی ہوگا۔ وہ بڑے ہنسمکھ اور ذہین بھی تھے۔ ملا بچپن سے ہی شرارتی تھے، مگر ان کی شرارتیں بڑی سلجھی ہوئی تھی۔ ملا کی جب شادی ہو رہی تھی، انہیں بڑے اہتمام سے دلہا بنا کر جب گھوڑے پر بٹھایا تو وہ فرار ہو گئے۔ سب باراتی پریشان ہو گئے۔ کوئی 2 گھنٹے بعد ملا صاحب واپس تشریف لائے۔ باراتیوں سے پوچھا کہ وہ فرار کیوں ہو گئے تھے۔ اس پر ملا نے معصومیت سے کہا کہ دلہا کے لیے آخری موقع ہوتا ہے، مگر میں اس خیال سے آ گیا کہ آپ کو کھانا نہیں ملے گا اور آپ بھوکے ہی رہیں گے۔ سبھی باراتی مسکرانے لگے۔ ایک بار ملا اپنے سسرال گئے۔ ان کی ساس محترمہ خود کو بہت چالاک سمجھتی تھی۔ اس نے ملا سے کہا، بیٹا آپ کدو شریف کھاؤ گے یا بھنڈی مبارک پکا لوں یا پالک پاک پکا لوں؟ اس پر ملا نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، میں گناہ گار بندہ ہوں اور میرا وضو بھی نہیں جو ان مقدس سبزیوں کے نام بھی لوں۔ آپ کوئی بدماش سا نافرمان سا آوارہ مرغا پکا لیں۔ اس پر ان کی ساس اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ مجبوراً انہیں مرغا ہی پکانا پڑا۔ ملا ایک بار اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ سفر میں تھے۔ ان کی زوجہ نے کہا، ملا جی بہت پیاس لگ رہی ہے، کوئی اچھا سا مشروب ہی پلا دیں۔ گدھے پر سوار ملا نے کہا، اگلی سرائے آئے گی تو تمہیں بھنا ہوا مرغ کھلاؤں گا، اس کی چٹنی لیمن والا سادہ اور ٹھنڈا اور بہترین مشروب بھی پلاؤں گا۔ اس پر ان کی زوجہ بہت خوش ہو گئی اور ملا جی بھنا ہوا مرغ، چٹنی اور املی کا سن کر منہ میں پانی بھی بھر آیا۔ ملا نے کہا، میں اسی پانی سے کام چلا لوں تو گھر جا کر پانی پئیں گے۔ ایک بار ملا کسی عزیز کی شادی میں مدعو تھے۔ وہاں مرغ مسلم، بھنے ہوئے بکرے اور نوع اقسام کے کھانے پکے ہوئے تھے۔ ملا کے ساتھ ایک مولوی صاحب تشریف فرما تھے۔ جب بھنا ہوا بکرا ان کے آگے آیا تو مولوی صاحب نے بہانے سے پرات کو اپنی طرف گھما لیا اور بکرے کی ٹانگوں والی سائڈ اپنی طرف کر لی۔ ملا اس چالاکی کو بھانپ گئے۔ انہوں نے اچانک مولوی صاحب سے کہا، وہ صاحب کون ہیں؟ جب مولوی صاحب کا دھیان ادھر ہوا تو پرات کا رخ بدل دیا۔ جب مولوی صاحب کا دھیان دوبارہ پرات کی طرف پڑا تو انہوں نے ملا سے کہا، پانی پکڑانا، ساتھ ہی برات کا رخ بدل دیا۔ اب کیا تھا؟ ملا نے جب یہ دیکھا تو بلند آواز سے بولے، مولوی صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہو اور آپ کے علم میں نہیں کہ بکری کی ٹانگیں کعبہ شریف کو ہوتی ہیں، جس سے ہم سب گناہ گار ہو رہے ہیں۔ اگر ٹانگیں میری طرف ہوں تو ہم سب گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اب مولوی صاحب دیکھنے کے قابل تھے۔ ملا مزے مزے سے ران کو کھا رہے تھے جبکہ مولوی صاحب گردن کی پسلیاں کھانے پر مجبور تھے۔ بادشاہ کی سالگرہ تھی، اس نے بہت سخاوت کی۔ ملا چونکہ بادشاہ کے چہیتے تھے، انہیں بھی ہزاروں دینار ملے۔ کسی نے ملا سے کہا کہ صدقہ خیرات کرنے سے عمر میں برکت رہتی ہے، تندرستی رہتی ہے، آپ بھی غریبوں کی مدد کرو۔ بات ملا کی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے ایک کنواں خرید کر وقف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا تو یہودی نے کنواں بیچ دیا، پھر مزید پیسوں کے لیے بے ایمان ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ملا سے مزید پیسے اینٹ سکتا ہے۔ بس اس نے بادشاہ کے ہاں مقدمہ کروا دیا کہ ملا نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں، اس لیے وہ پانی نہیں استعمال کر سکتے۔ بادشاہ نے ملا کو طلب کر لیا اور مقدمے کا بتایا۔ ملا نے سوچ بچار کے بعد کہا، جی ہاں میں نے کنواں خریدا ہے، پانی نہیں۔ آپ یہودی کو حکم دیے کہ وہ اپنا پانی نکال لے، ورنہ ہر دن کے حساب سے ہر جانہ ادا کرے۔ بادشاہ نے یہودی کو حکم دیا کہ وہ 5 دن کے اندر کنویں سے پانی نکال لے۔
ورنہ ہٹ جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب یہودی بہت سٹپٹایا اور اس نے ہٹ جانا دے کر ملا سے معافی مانگی۔ ملا نے وہ رقم بھی خیرات کر دی۔ غریب لوگوں نے جھولیاں اٹھا اٹھا کر ملا کو دعائیں دی۔ تو پیارے بچوں، اس سے پتہ چلتا ہے نہ صرف کہ ملا بہت عقل مند تھے بلکہ بہت مزاحیہ بھی تھے، جو لوگوں کو ہنسانا جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خاصیت سے نوازے، آمین، جو دوسروں کی خوشی کا باعث بنے، یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔